السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں صدائے چنار ڈیجیٹل اور میں ہوں سید ذوالفقار بخاری. ناظرین، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. راولا کوٹ میں جو عوامی ایکشن کمیٹی اور جو وہاں پہ قوم پرست تنظیمیں ان کے درمیان اختلافات کی خبریں گردش کر رہی ہیں. اصل معاملہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ تجربہ کار صحافی جن کا آزاد کشمیر میں بڑا نام جناب اعجاز عبید صاحب موجود ہیں. اعجاز صاحب، یہ جو راولا کوٹ کا واقعہ ہوا اس کا پس منظر بھی بتا دیں، پیش منظر بھی، اور یہ جو خود پرست تنظیمیں آخر کیا وجہ ہے کہ ان کو اتنے گریونسز ہو گئے کہ وہ اب ٹاک شوز میں آ گئے، اخبارات میں آ گئے. تو یہ کیا کدھر جا رہا ہے یہ سارا معاملہ؟ بہت شکریہ ذوالفقار بخاری صاحب. راولا کوٹ واقعہ تو بہت زیادہ میڈیا میں، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور یہ جو ہماری پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا تو خیر اس طرح کی چیز نہیں ہے لیکن پرنٹ میڈیا جی بہت زیادہ آ چکا. آپ کو پتا ہے وہ 13 اگست کو ایک پروگرام ہوا تھا، اس میں لوگ گرفتار ہو گئے تھے اور پھر ان کو چھڑانے کے لیے ینگسٹرز تھے. قوم پرست جماعتوں نے ایک احتجاجی تحریک شروع کی تھی. درمیان میں طلباء کا ایک مارچ سامنے آ گیا اور اس کے بعد پھر ان کی حمایت میں عوامی ایکشن کمیٹی سامنے آئی اور قوم پرست جماعتوں نے جو 30 تاریخ کی ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی گھر میں رہا کرنے کی، اس سے پہلے ہی عوامی ایکشن کمیٹی والے آئے. انہوں نے لانگ مارچ کر کے تھانے کا گھیراؤ کر کے، اور پھر اسی دوران ہماری بار ایسوسی ایشن اور ان سب میں کچھ لوگوں نے بھی ملی بھگت نہیں آپ کہہ سکتے، ایک مینیج کیا. ہاں جی، ریکنسلیشن کے لیے یہ اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب حالات خراب ہوں تو ظاہر ہے معاشرے کے جو ایک اچھے سیانے اور لوگ ہوں، صلح جو لوگ ہوں، ان کو رول پلے کرنا چاہیے. تو ان کی رہائی تو ہو گئی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد اطلاع یہ آ رہی ہے کہ جو قوم پرست نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں ان کے اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں. تو کچھ چیزیں ویسے نظر بھی آئی ہیں. اچھا، آن گراؤنڈ اس ریئلٹی نظر بھی آئی ہیں. ایک چیز یہ ہے نا، دیکھیں نا کہ وہ یہ تحریک ان لوگوں کو جو گرفتار ہو گئے تھے ان کو چھوڑانے کے لیے قوم پرست جماعتوں نے شروع کی ہوئی تھی، جو نیشنلسٹ پارٹیوں نے. تو اس وقت ان نیشنلسٹ پارٹیوں کا ساتھ اس عوامی تحریک والوں نے، عوامی ایکشن جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والوں نے نہیں دیا. اور پھر وہ طلباء معاذ والے سامنے آئے اور انہوں نے آگے احتجاجی کیمپ لگا دیا. تو اچانک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سامنے آ گئی اور ایک طرف جنہوں نے نیشنلسٹ پارٹیوں نے 30 تاریخ کی ڈیڈ لائن دی تھی اس سے پہلے ہی آ کر اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی، حمایت باہر نکلے اور آ کر 29 تاریخ کو مسئلہ ہی حل کروا دیا. اور 29 کو تقریباً حل ہو گیا تھا، لیکن 30 تاریخ کی صبح ضمانت ہو گئی. تو کیا سب کی جو گرفتاریاں ہوئی تھی ان میں سب کی ضمانتیں ہو گئی ہیں یا ابھی تک بھی وہ باقی ہیں؟ سب کی ضمانتیں ہیں. انتظامیہ ویسے بھی وہ دباؤ کے تحت مجبور ہو گئی تھی، لیکن ان کے لیے کچھ چاہیے تھا کوئی راستہ. فیس سیونگ کے لیے انہوں نے تلاش کیا. بار ایسوسی ایشن کے کچھ لوگ تھے ان کو تلاش کیا. پھر ضلع کونسل کے جو چیئرمین تھے جاوید شریف صاحب، وہ نون لیگ کے چونکہ ادارہ بڑے سرگرم آدمی بھی ہیں. اور کچھ اطلاع یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی والوں کو نہیں، لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ لوگوں نے بھی اندرون خانہ رول کوئی پلے کیا ہے، تو وہ ان کو چھڑا لیا گیا. اب غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں. بنیادی طور پر غلط فہمی یہی تھی کہ جب نیشنلسٹ پارٹیوں نے ان لوگوں کو چھڑانے کے لیے مہم شروع کی تو اس میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ان کا ساتھ نہیں دیا. تو پھر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والوں کو چاہیے یہ تھا، اخلاقی تقاضا بھی یہی بنتا ہے اور سیاسی اصول بھی یہی بنتا ہے کہ جب نیشنلسٹ پارٹیوں نے ان کو چھوڑانے کی ڈیڈ لائن دے دی تھی تو یا نیشنلسٹ پارٹیوں کی حمایت میں عوامی ایکشن کمیٹی سامنے آتی یا وہ خاموش رہتی. ایک اور اعجاز بھائی اس سے جڑا ہوا سوال ہے، معذرت آپ کو انٹرپٹ کیا، کہ کیا اختلافات کی تو خبریں گردش کرنا شروع ہو گئی ہیں، اٹس ریئلٹی، اٹس فیکٹ کہ یہ ایک حقیقت ہے. تو کیا یہ جو واقعہ اس بات کا پیش خیمہ ثابت تو نہیں ہوگا کہ اب عوامی ایکشن کمیٹی وہ والی اپنی طاقت برقرار رکھ سکے گی جو پہلے تھی؟ نہیں، میرا نہیں خیال سے نہیں ہوگا. بالکل عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ بہت میچور ہیں. 31 رکن جو ان کی کور کمیٹی ہے وہ ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کو پتہ ہے اور ان تک یہ اطلاع بھی پہنچی ہے اور انہوں نے چیزوں کو اسٹڈی بھی پوری طرح کر لیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایک ایسے موقع پر جب 29 ستمبر کی انہوں نے ایک بہت بڑی ڈیڈ لائن اور بڑا ایک گول انہوں نے سامنے رکھ کر، ایک بڑا ایک منزل سامنے رکھ کر انہوں نے لانگ مارچ کی کال دی ہوئی ہے، لاک ڈاؤن کی کال دی ہوئی ہے، تو وہ کسی چھوٹے موٹے اختلافات کی بنیاد پر وہ جو اپنی اسٹرینتھ ہے اس کو کمزور کریں گے. دیکھیں نا، نیشنلسٹ پارٹیاں ہوں یا دوسری سیاسی پارٹیاں،
ان کی لیڈرشپ پر پہلے ہی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ان کو ریکویسٹ کر کے ان سے یہ بات اجازت لے لی تھی کہ آپ ہمارا اسٹیج استعمال نہ کریں، اگر کریں گے تو عوامی ایکشن کمیٹی کی بات کریں گے، ادروائز آپ نے اگر آ کر ہمارے اسٹیج سے بات اپنی کرنی ہے تو پھر ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، آپ ہمیں تھوڑا اسپیس دیں۔ اس بات کو رضاکارانہ طور پر نیشنلسٹ پارٹیوں نے بھی، ان کی قیادت نے بھی، اور باقی سیاسی پارٹیوں کا ہر ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ مہم انہی کے خلاف ہے، تو وہ کر لیا تھا۔ یہاں آ کر میرے خیال میں حکمت عملی کے لحاظ سے تھوڑی سی اونچ نیچ ہو گئی ہے، میرا ذاتی خیال۔ اچھا یہی نہیں ہوا بلکہ ایک اور چیز ہو گئی، عوامی ایکشن کمیٹی نے بڑا ایک، ان کو چونکہ چیزوں کا احساس ہے کہ کہاں سے ظاہر ہے وہ حکومت ہمارے خلاف یا سیاسی پارٹیاں سازش کر رہی ہیں۔ یہ وہ جو پلندری والے امان صاحب ہیں، ان کی ایک سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے کوئی توہینوں میں جملہ بولا ہے ان کے لیے، یہ جو وزیر ہیں سردار محمد حسین صاحب۔ تو عوامی ایکشن کمیٹی نے اطلاع یہ ہے، میرے پاس کنفرم نہیں ہے لیکن اطلاع یہ پھیلی ہوئی ہے کہ ان کے خلاف بھی انہوں نے ایکشن لیا ہے، اور ان کو فی الحال عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے اپنی سرگرمیوں سے تھوڑا سائڈ پر رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ایک اور سوال ہے اعجاز بھائی، جس طرح عوامی ایکشن کمیٹی کو عوامی مقبولیت ہوئی اور انہوں نے واقعتاً وہ چاہے آپ کی بجلی کی قیمتیں ہوں، آٹے کی ہوں یا دیگر عوامی ایشو، لیکن یہ جو اتنے بڑے اسپیکٹرم پہ آ رہی ہے عوامی ایکشن کمیٹی کہ مہاجرین مقیم پاکستان کی سیٹیں ختم کی جائیں اور ان کے 29 جو ہے وہ رکنی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، تو کیا یہ اپنے جو مینڈیٹ ہے اس سے باہر نہیں نکل رہی کہ جس کی وجہ سے اس کی اسٹرینگتھ بھی کمزور ہو اور مستقبل میں اس کا مستقبل بھی خراب ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں مینڈیٹ تو بنیادی طور پر یہ کرنے کا کام تھا سیاسی پارٹیوں کا، لیکن جب سیاسی پارٹیاں اپنا رول پلے نہیں کر پاتی تو پھر سول سوسائٹی کے لوگوں نے عوام کے حمایت میں ان کے لیے انصاف، ان کے لیے شہری آزادیاں، ان کے لیے مہنگائی کے خلاف بات کرنا، یہ چیزیں تو کرنی ہے ساری۔ مینڈیٹ کی اس میں یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، کیوں نہیں مینڈیٹ ہے؟ ہمارے ممبران اسمبلی جن کو لوگوں نے ووٹ دے کر اسمبلی میں بھیجا ہوا ہے، تو عوامی ایکشن کمیٹی میں سول سوسائٹی کے جتنے گروپ شامل ہیں سب نے کہیں نہ کہیں کسی ایک خاص مخصوص ایک اپنے دائرے کے اندر ہے کہ ووٹ تو لیے ہوئے ہیں نا، چاہے اپنی کمیونٹی کے لیے ہوئے ہیں، لیکن وہ پبلک کی بات کر رہے ہیں سارے۔ اب بات یہ ہے کہ چونکہ ظاہر ہے سیاسی پارٹیاں ڈیلیور نہیں کر پائیں، سیاسی پارٹیوں نے عوام کے ساتھ گڑبڑ کی، عوام کو لارے لپے لگائے، عوام کے ساتھ دھوکے بازی کی ہے، اس میں انہوں نے ایک فلر چھوڑا ہے جس فلر کو یہ پر کر رہے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی والے۔ اب اس لیے ان کو خطرہ پڑ گیا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا ایک اور سوال اسی کے ساتھ آپ کر دوں کہ کیا آزاد کشمیر کا جو سیاسی نظام ہے، جو بیوروکریٹک سیٹ اپ ہے، کیا اس کے لیے عوامی ایکشن کمیٹی کوئی خطرے کا باعث ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا وہ نظام سے ٹکرانا چاہتی ہے؟ اور اس کا مستقبل کہیں یہ تو نہیں کہ ہمیں کوئی ایک چیف سیکرٹری چلائے گا یا کوئی اور مقتدرہ آ کے وہ چلائیں گے اور سارا سیاسی نظام تلپٹ ہو جائے گا، جس کے بارے میں راجہ فاروق قادر صاحب نے بھی، شاہ غلام قادر صاحب نے بھی، اور پیپلز پارٹی والے سردار جاوید ایوب صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے۔ آج بھی ان کا بیان ہے جی کہ ہم آئین کے سے کسی کو ماورا کام نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہ بڑا ہی ٹچی موضوع ہے، اس پہ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ بخاری صاحب ان سے کو پوچھے یہ آئین پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ آئین کے اندر جو چیزیں انہوں نے اسمبلی سے پاس کر کے فنڈامنٹل رائٹس کی وہ سارے نکات جو انہوں نے خود پاس کیے ہوئے ہیں، عوامی ایکشن کمیٹی ان نکات ایک نکات کا نام لے کر مطالبہ کر رہی ہے کہ ان پر عمل کریں جو آپ نے آئین پاس کیا ہوا ہے۔ آپ مجھے ان کا ایک مطالبہ بتا دیں کہ آئین کے دائرے سے باہر ہو۔ اب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کرنے کا کام حکومتوں کا تھا، لیجسلیچر کا تھا۔ لیجسلیچر ہمارے اور آپ کے ووٹ لے کر جا کر فنڈز کے آس پاس گھوم رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں جو بلدیاتی نمائندوں کا کرنے کا کام ہے، وہ ممبران اسمبلی نے ہر سال کے 50-60 کروڑ روپے کے وہ ترقیاتی فنڈ سڑکوں کے نام پر، دوسری تیسری چیز کے نام پر وہاں اس کے گرد گھوم رہے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، ٹھیکیداروں کو بھی کھلاتے ہیں، اور سڑکوں کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں۔ انہوں نے سارے نظام کو یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ سیاست کرنا ہمارا اور ہماری اولادوں کا حق بنتا ہے۔ وہ سارا سسٹم آپ نے آزاد کشمیر کے نظام میں انہوں نے ڈی میرٹس کر کے نوکریاں سارے عرصے میں یہ بیچتے رہے ہیں، اور اگر جہاں نہیں بھی بیچی وہاں بھی سفارشوں پر اپنے منظور نظر ایک طبقہ بھرتی کیا ہے۔ انہوں نے اپنے لیے عوام کو سستا آٹا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے لیے جو 3 مہینے ممبر اسمبلی بنتا ہے اس نے بھی اپنے لیے پینشن مقرر کروا دی ہے۔ اور ظلم دیکھیں یہ نہیں، ماشاءاللہ ایک سابق وزیر اعظم 10-15 لاکھ روپے اپنے لیے مراد منظور کر کے پہلے سے جاتے منظور کر کے ان کے گھر میں سرکاری گاڑی، ان کے گھر میں 500 لیٹر پیٹرول، ان کے گھر میں 5-6 لاکھ روپے کی پینشن،
ان کے گھر میں 5-6 سرکاری ملازم، اور اب سنا ہے ایک گارڈ 3-4 گارڈ، اور ان کے لیے ایک اضافی گاڑی بھی دیتی ہے. اس سارے کو کیلکولیٹ کریں، یہ 20 لاکھ سے تو کم ایک عام نہیں جو بنتے. آزاد کشمیر کا فرد ہے اس کے لیے بھی تو کام ہونا چاہیے نا. دیکھیں اب نا، جوائنٹ عوامی ایکشن جب آپ کمیٹی نے تو کام جب ہی آپ کیا. یہی نہیں آزاد کشمیر کے ریٹائر ججز 18 لاکھ روپے مہینے کی پینشن لے رہے ہیں جناب. یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ صحیح بات. آپ نے یہ ایک ریاست چھوٹا سا خطہ آپ نے جس یہ میں ریاست عام اس لیے بندہ آزاد کروائی تھی کہ ایک مخصوص گروپ ہوگا جو خود بھی Elite پلے group. گا، اس کی اولادیں بھی پلیں گی، اس کے منظور نظر لوگ بھی پلیں گے، اور عام آدمی کی زندگی اور لائف وہی ہوگی جو مہاراجہ ہری سنگھ کے دور میں تھی. اس لیے آزاد کروایا تھا. اگر یہ آزادی ہے تو مجھے کوئی بتائے پھر غلامی کس چیز کو کہتے ہیں. میں کئی لوگوں سے پوچھ چکا ہوں، اگر آزادی یہی ہے، پٹواری آپ کا کام نہیں کرتا، تھانے دار آپ کا کام نہیں کرتا، اسکولوں میں آپ کے بچوں کو سہولتیں نہیں ہیں، اسپتالوں میں آپ کے لیے دوائیاں میسر نہیں ہیں، آزاد کشمیر کے سارے سینٹر، سارے کے سارے اسپتال، وہ کیا کہتے ہیں، وہ ایک جگہ وہاں سے وہ ٹرانسفر کرنا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی ریفر سینٹر بن چکے ہیں سارے. ریفر کرتے ہیں جی وہاں سے. آزاد کشمیر کے اسپتال میں جائیں تو اسلام آباد پنڈی کے اسپتال میں ریفر کر دیتے ہیں. جی. آپ نے مجھے بتایا ظلم دیکھیں. آزاد کشمیر مظفر آباد میں 2 ارب 80 کروڑ روپے کی ایک اسمبلی بن رہی ہے. اب اس کی ریوائز قیمت سنا ہے 4 ارب تک جا کر پہنچی ہے. مجھے بتائیں 53 ممبران اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے 4 ارب روپے کی ایک اسمبلی بلڈنگ بنانا ضروری ہے، یا مظفر آباد میں ہارٹ پیشنٹ مریضوں کے لیے ایک اسپتال بنانا ضروری تھا؟ اس کو اپ گریڈ کریں، اگر بنا ہے تو جو دوسرا عباس انسٹیٹیوٹ ہے اس کو اپ گریڈ کریں. میرپر میں ایک جوڈیشل کمپلیکس بنا ہے جو کوئی کم از کم پتہ نہیں، میرے خیال میں کوئی 3-4-5 کروڑ روپے اس کے رقم نہیں، میں بھول گیا ہوں، شاید بہت زیادہ رقم کا پیسے ہیں. وہاں اس کے بجائے اگر کوئی کسی اسپتال کی حالت ٹھیک کر DHQ کو اپ گریڈ کر دیتے آپ، حالت ٹھیک کر دے، یہی تو وہ مطالبہ کر رہے ہیں. یہ سارے وہ عوامل ہیں جس کیا میں سے تماشا؟ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ مقبول ہوئی ہے. یہ کیا، اور اس کے اوپر ہماری حکومت کو کام کرنا چاہیے. اب اس کا حل ایک ہی ہے کہ یہ جو قیادت کے دعوے کرنے والے لوگ ہیں، خاص کر نون لیگ کو زیادہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے؟ نون لیگ کو اس بات کی توقع ہے کہ پنجاب میں اور مرکز میں ہماری حکومت ہے، تو اگر یہ استعفیٰ اگر کہیں موقع ملتا ہے اور یہ حالات کو خراب نہیں ہوتے تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی پنجاب سے ہمت کر کے ان کو 8-10 سیٹیں دلائیں گے تو آزاد کشمیر میں ہماری حکومت بن جائے گی. تو عوامی ایکشن کمیٹی نے جو مہم شروع کی ہوئی ہے، نون لیگ کو خطرہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ ہمارے خلاف یہ صورتحال بن رہی ہے. آزاد کشمیر کے لوگ اگر ہمیں ووٹ نہیں دیں گے تو ہم جیتیں گے کہاں سے؟ ان کو اس لیے تکلیف ہو رہی ہے، اقتدار ان کے قریب جو آیا ہوا تھا وہ ان کو آہستہ آہستہ وہاں سے دور ہوتا نظر آیا. ورنہ نون لیگ اگر چاہے تو کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ آئے نہیں، ان کی لیڈرشپ جو 3-4 بڑے لوگ ہیں آ کر اعلان کریں جی کہ ہم ریاست سے سابق وزیر اعظم، سابق ممبر اسمبلی، سابق اسپیکر ہونے کی حیثیت سے جو امرات لیتے ہیں، ہم پہلے لوگ ہیں ان کو چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں. باقی بھی چھوڑیں، وہ لوگوں کو کہیں باقی بھی ایگزامپل سیٹ ہو جائے گی. لیکن یہی چھوڑنے کے لیے تیار، یہ بالکل اپنے لیے کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ آپ اور مجھ سے قربانی مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں آزاد کشمیر کے لوگوں کو بجلی نہیں سستی جی سکتی، ان کے گھروں میں فری بجلی استعمال ہوتی ہے. آپ کے اور میرے آٹے سستے آٹے پر اعتراض ہیں، مل مالکان ان کے گھروں میں فری آٹا بیچتے ہیں. اور یہ کوئی یہ الزام والی بات ہی نہیں ہے، یہ صاف نظر آتے ہیں. آزاد کشمیر کے ایک مل مالک ہیں جو ان سب کے گھروں میں آٹا بیچتے ہیں. چینی ان کی فری، پتی چائے ان کی فری، غلہ ان کا فری، یعنی گھروں کے جو کچن کی گفن اشیاء ہیں جن سے کھانا پکتا ہے وہ ان کے فری ہیں. یہ آپ کا اور میرا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں ایک عام بندے کو کچن ہی نہیں اٹھنے دیتا، تو پھر کیا وہ آگے جائے گا؟ اس سے ذرا سی آگے بات ہوتی ہے تو بجلی کے بلات ہیں، یہ جو باقی اخراجات ہیں وہ بیچارہ میٹ نہیں کر پاتا. تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس وجہ سے مقبول ہے کہ وہ عوام کی بات کرتی ہے کہ یہ چیزیں سستے کرے. اگر ہماری سیاسی قیادت یہ کام کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے نا وہ خود بخود اس کی اسٹرینتھ و طاقت کمزور ہو جائے گی. آزاد کشمیر کے نظام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کی کھوپی نظام کو خطرہ ہے. آزاد کشمیر کا نظام برقرار رہے گا اور مضبوط ہوگا. اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو اگر آپ نے کمزور کرنا ہے تو جو عام بندے کی ضروریات ہیں اس کو تمام سیاسی پارٹی کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے عہدیداران ہیں، وہ اس کو ایڈریس کریں. جوائنٹ ایکشن کمیٹی خود بخود ختم ہو جائے گی.